انٹرنیٹ لاکھوں کمپیوٹرز کا ایک عالمی نیٹ ورک ہے جو تاروں، آپٹیکل کیبلز اور ریڈیو لہروں کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ آلات کے درمیان کنیکشن صارفین کو ایک دوسرے کے ساتھ معلومات اور وسائل کو بات چیت یا اشتراک کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ہموار اور مؤثر ڈیٹا کی ترسیل کو اچھی طرح سے قائم کردہ قواعد اور پروٹوکول کے ذریعے یقینی بنایا جاتا ہے۔ ڈیٹا کو وائرلیس کنیکشن کے ذریعے مختصر فاصلے تک منتقل کیا جاتا ہے، جبکہ زیادہ فاصلے کی صورت میں ٹرانسمیشن برقی یا آپٹیکل کیبلز کے ذریعے ہوتی۔ مختلف براعظموں پر واقع ڈیٹا سینٹرز سمندر کے فرش پر بچھائی گئی آپٹیکل کیبلز کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت سمندروں اور سمندروں کے فرش پر 400 سے زیادہ انٹرنیٹ کیبلز بچھائی گئی ہیں، اور ان کی تعداد میں مسلسل تبدیلیاں آ رہی ہیں کیونکہ نئی انسٹال ہو رہی ہیں اور پرانی کو ہٹا دیا گیا ہے۔ اندازوں کے مطابق پانی کے اندر انٹرنیٹ کی کیبلز کی کل لمبائی تقریباً 1.3 ملین کلومیٹر ہے۔ نسبتاً مختصر کیبلز ہیں، مثال کے طور پر ایک جو آئرلینڈ اور برطانیہ کو جوڑتی ہے جس کی لمبائی 131 کلومیٹر کے ساتھ ساتھ بہت لمبی ہے، جیسے ایشیا اور یو ایس اے کے درمیان کنیکشن فراہم کرنے والی کیبل جس کی لمبائی 20,000 کلومیٹر ہے۔ ڈیٹا ضائع ہونے سے بچنے کے لیے سگنل کو 80-100 کلومیٹر کے وقفوں پر بڑھایا جانا چاہیے۔ براعظموں کے درمیان انٹرنیٹ ٹریفک کا تقریباً 99% ان کیبلز کے ذریعے ہوتا ہے۔ عام خیال کے برعکس، انٹرنیٹ ایک غیر محسوس تصور نہیں ہے، بلکہ بات چیت کرنے والے آلات اور ان کے درمیان رابطے کی ضمانت دینے والے نظاموں کا ایک مجموعہ ہے۔ جب آپ کلاؤڈ پر کچھ اپلوڈ کرتے ہیں تو معلومات کو سروس فراہم کرنے والے کے ڈیٹا سینٹر کے وسائل کا استعمال کرتے ہوئے محفوظ کیا جاتا ہے۔ اگرچہ کلاؤڈ ایک ورچوئل سٹوریج سسٹم لگتا ہے، اس میں اصل میں ڈیٹا کو جسمانی طور پر محفوظ کیا جاتا ہے۔ انٹرنیٹ کا پہلا ورژن آرپنیٹ کہلاتا تھا جس نے 4 امریکی یونیورسٹیوں کے کیمپسز، یونیورسٹی آف یوٹا، یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سانٹا باربرا، یونیورسٹی آف کیلیفورنیا لاس اینجلس اور یونیورسٹی آف سٹینفورڈ کے کمپیوٹرز کو جوڑ دیا تھا۔ آرپنیٹ کے ذریعے پہلا پیغام 29 اکتوبر 1969 کو یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے سٹینفورڈ یونیورسٹی کو بھیجا گیا۔ ڈیجیٹل ڈیٹا ٹرانسمیشن اور اسٹوریج، چاہے وہ ٹیکسٹ، تصاویر یا ویڈیوز ہوں، ایک بائنری نمبر سسٹم کا استعمال کریں جہاں نمبروں کو 2 ہندسوں 0 اور 1 سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ نمبروں کی ترتیب روشنی اور برقی تحریکوں اور ریڈیو لہروں کے طور پر منتقل ہوتی ہے۔ مؤثر ڈیٹا کی ترسیل کے لیے پیغامات اور معلومات کی بڑی فائلوں کو چھوٹے یونٹوں میں تقسیم کیا جانا چاہیے، جسے نیٹ ورک پیکٹ کہتے ہیں۔ ان پیکٹوں کو ان کی منزل تک پہنچانے کے لیے کوئی بھی دستیاب راستہ استعمال کیا جا سکتا ہے جہاں انہیں دوبارہ جوڑا جاتا ہے۔ روایتی صوتی مواصلات کے برعکس، اس طریقہ کار کے لیے صارفین کے ہر جوڑے کے درمیان ایک مخصوص راستے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو جمع کرنے کے طریقے سے متعلق ہدایات کے علاوہ ہر پیکٹ میں بھیجنے والے اور وصول کنندہ کے بارے میں معلومات ہوتی ہیں۔ راؤٹرز ڈیٹا ٹریفک کنٹرولرز کے طور پر کام کرتے ہیں۔ ان کا کام ہر پیکٹ کے لیے تیز ترین راستہ تلاش کرنا ہے۔ اگر کسی راستے پر بھیڑ ہے تو راؤٹر پیکٹ کو دوسرے راستے سے آگے بڑھاتا ہے۔ عام طور پر نیٹ ورک پیکٹ مختلف راستوں سے منزل پر پہنچتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ وصول کنندہ تک اسی ترتیب سے نہ پہنچیں جس ترتیب سے انہیں بھیجا گیا تھا۔ جب ہر پیکٹ پہنچ جاتا ہے، وصول کنندہ کمپیوٹر پیغام کو جمع کرتا ہے۔ لوکل ایریا نیٹ ورکس لین کمپیوٹرز کو ایک مخصوص جگہ کے اندر جوڑتے ہیں، جیسے کہ ایک دفتر، ایک اسکول یا ہسپتال، جبکہ وسیع ایریا نیٹ ورکس وان ایک دوسرے سے زیادہ فاصلے پر واقع آلات کے درمیان رابطہ فراہم کرتے ہیں، مثال کے طور پر مختلف شہروں میں، ممالک اور براعظموں۔ اس کی ساخت کی بدولت انٹرنیٹ کنیکشن کے نیٹ ورک کو سروس میں خلل ڈالے بغیر آسانی سے بڑھایا جا سکتا ہے۔ نیٹ ورک ہر عنصر کے درمیان مواصلات کو معیاری بنانے کے لیے پروٹوکول کی پیروی کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ سے منسلک ہر کمپیوٹر کے پاس ایک منفرد شناختی نمبر عددی ترتیب ہونا ضروری ہے، جسے انٹرنیٹ پروٹوکول ایڈریس، عام طور پر آئی پی ایڈریس کے نام سے جانا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، تاکہ دوسرے آلات سے ان کی شناخت کی جا سکے۔ کمپیوٹر سوئچز اور راؤٹرز کے ذریعے بھی ایک دوسرے کے درمیان رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ سوئچ بنیادی طور پر ایک نیٹ ورک کے اندر کمپیوٹرز کو جوڑنے کے لیے کام کرتے ہیں،
جبکہ راؤٹرز عام طور پر کئی نیٹ ورکس کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔